السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ میرا نام ہمنا ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میں ایک ہی بہن تھی۔ میرے ابا بہت سخت مزاج تھے، مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ لیکن اماں نے ابا سے بات کر کے مجھے مدرسے میں داخلہ لے دیا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، مجھے تو گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ جب میں پہلے دن مدرسے آئی تو وہاں پر ایک لڑکی تھی جو بہت خاموش تھی، جس کی آنکھیں نیلی تھی۔ میں جب اس کی طرف دیکھتی تو وہ ڈر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ مجھ سے دوستی کرنے کے لیے مان گئی۔ ہم دونوں نے دوستی کر لی تھی۔ ہم دونوں اکٹھا بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ وہیں پر ایک کمرہ تھا جہاں پر ہم سب رات کو اکٹھی ہوتی تھی، لیکن میں وہاں بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا اور وہ کہتی تھی تم پریشان نہ ہوا کرو۔ ایک رات میری اچانک سے آنکھ کھلی، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کر باہر دیکھا تو وہ باہر بھی نہیں تھی۔ اس وقت یہاں پر چوکیدار ہوتا تھا، مدرسے کی کوئی لڑکی بھی باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں گئی تھی۔ میں باہر جانے لگی تو اتنے میں ایک عورت آ گئی جو لڑکیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ مجھے غصے میں کہنے لگی، رات کے اس پیر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا، یہاں پر ایک لڑکی نہیں ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگی، مجھے پتا ہے ساری لڑکیاں اندر ہی ہیں، تم باہر جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے غصے میں کہا، میں کون سا یہاں سے بھاگ رہی ہوں؟ وہ بھی غصے میں کہنے لگی، تمہیں یہاں سے باہر جانے کا بہانہ ہی تو چاہیے نا، میں تمہارے گھر شکایت لگاؤں گی۔ اس کی بات سن کر اچانک سے مجھے ابا کا خیال آ گیا۔ اگر اس نے ابا کو بتا دیا تو نہ جانے کیا ہوگا، ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، گھر مت کال کرنا، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے غصے میں مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ صبح جب ساری لڑکیاں مدرسے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو وہ بھی وہاں پر ہی تیار ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ اور رات کے وقت تم کہاں تھی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ باقی لڑکیوں کو دیکھنے لگی جیسے دیکھ رہی ہو کسی نے میری بات ہی نہ سنی ہو۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں تو رات کو کمرے میں ہی تھی۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، تم تو کمرے میں نہیں تھی، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، پلیز خاموش ہو جاؤ، پلیز اب کچھ مت بولنا۔ اچانک سے میری نظر اس کی کلائی پر گئی جہاں پر نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے زور سے اس کی کلائی پکڑی ہو۔ میں نے اس کی کلائی کو پکڑ کر پوچھا، تمہیں یہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے جلدی سے اپنی کلائی واپس کھینچ لی اور کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں ہوا، چھوڑو مجھے۔ وہ باقیوں کے ساتھ مدرسہ چلی گئی، لیکن میں اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ رہی تھی اور اس کا رویہ بھی بہت عجیب تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے؟ ہم سب پڑھ رہی تھی، ہمیں اکثر ایک مولوی پڑھانے آتا تھا۔ آج بھی جب وہ پڑھانے آیا تو اچانک سے میری دوست نے خود کو چھپا لیا تھا، یہاں تک کہ اس مولوی سے اس نے اپنی آنکھیں تک چھپا لی تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ اس دن مجھے بہت حیرت ہوئی، آخر یہ کیا معاملہ ہے، جیسے اس نے حرکت کی تھی۔ جب ہم سب پڑھ کر واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا، تم نے آج اپنا منہ کیوں چھپا لیا تھا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میں نے تو ویسے ہی چھپا لیا تھا، میں تو غیر پردوں سے اپنا منہ چھپا کر رکھتی ہوں۔ لیکن مجھے اس کی یہ بات غلط لگی تھی، کیونکہ آج سے پہلے تو اس نے اپنا منہ کبھی بھی نہیں چھپایا تھا جیسے آج چھپا لیا تھا۔ آج میں رات کو جا کر دیکھنا چاہتی تھی آخر معاملہ کیا ہے، آخر وہ کہاں جاتی ہے۔ اچانک سے رات کو وہ اٹھی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ میں بھی اٹھ گئی اور میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔
اس نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے بھی آہستہ سے دروازہ کھولا تاکہ کسی کو آواز نہ جائے۔ میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن میرے باہر آنے تک وہ غائب ہو گئی تھی۔ سامنے وہ عورت کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر پھر سے وہ کہنے لگی، کہاں جا رہی ہو اس وقت، اور تم کمرے سے کیوں نکلتی ہو؟ وہ غصے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر میں کمرے سے نکلتی ہوں تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، اور باقی جو مرضی نکل کر جہاں مرضی جائے۔ جیسے میرے اس پوچھنے پر اس نے غصے میں کہا اور میرے بال دبوچ لیے اور کہنے لگی، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر دوں کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ آج سمجھ، اپنی اوقات میں رہو۔ میں یہاں رات بھر لڑکیوں کی نگرانی کرتی ہوں اور تم سب میرے آگے زبان چلاتی ہو، اس نے غصے میں کہا اور مجھے کمرے میں دھکا دے کر دروازہ بند کر گئی۔ میرے گرنے سے کافی لڑکیاں اٹھ چکی تھیں، وہ سب گھبرا گئی تھیں اور مجھ سے پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ کوئی عورت ہے جو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے ان سے پوچھا، کوئی عورت ہے جو ہماری نگرانی کرتی ہے؟ ایک لڑکی کہنے لگی، اس سے بچ کر رہنا، ہم تو یہاں مجبور ہو کر آتی ہیں اور وہ ہمیں ایویں ہی سمجھ دیتی ہے۔ وہ لڑکی مجھے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، میں دیکھ لوں گی اس کو، وہ بھلا کرتی کیا ہے میرے ساتھ۔ سب مجھے کہنے لگی، اپنی عزت پیاری ہے تو خاموش رہنا، ورنہ اس نے تمہیں ایسے ٹھکانے لگانا ہے کہ تمہارے سائے کو بھی معلوم نہیں ہونا کہ تم کہاں ہو۔ وہ سبھی اس سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، ایسا بھی آخر کیا تھا اس عورت میں جو سب اس سے اتنا ڈرتی تھی۔ مجھے تو اپنی دوست کی بہت فکر لگی ہوئی تھی، آخر وہ رات کو کہاں جاتی تھی۔ پہلے وہ مجھے غلط لگ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا وہ جہاں بھی جاتی ہے شاید وہ عورت ہی اسے مجبور کرتی ہے اور بھیجتی ہے۔ لیکن وہ اس مولوی سے اتنا کیوں ڈرتی تھی؟ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی تھی، آخر وہ مولوی سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی تھی اور اسے دیکھ کر اتنا ڈر کیوں جاتی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ آج جب وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پریشان تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ ایک دم سے ڈر گئی، نہ جانے جیسے اس کے ساتھ کیا ہوا ہو۔ جب مولوی آیا تو اس نے پھر سے نگاہیں جھکا لی اور اپنی آنکھوں کو بھی چھپا لیا۔ میں اس مولوی کو ہی دیکھ رہی تھی، آخر معاملہ کیا ہے جو ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ پھر وہاں سے چلا گیا۔ آج چھٹی کے وقت وہ ہم سے الگ ہو کر جانے لگی۔ اچانک سے اس عورت نے غصے میں اس سے کہا، کہاں جا رہی ہو تم یہاں سے؟ تم یہاں سے فرار ہونے کا سوچ رہی ہو؟ وہ غصے میں کہنے لگی۔ وہ ڈرتی ہوئی میرے ساتھ آ گئی۔ کمرے میں ہی آتے ہی اس نے میں نے اس سے پوچھا، آخر تمہیں کیا کوئی پرابلم ہے؟ میری بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگ گئی تھی، لیکن مجھے اب پکا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے پیار سے پوچھا، میں نے اس سے کہا، دیکھو میں تمہاری دوست ہوں، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو کس کو بتاؤ گی؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی، بس تم کبھی نہیں سمجھو گی اور تمہیں بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہیں بتا بھی دیا تو تم کچھ نہیں کر سکو گی اور نہ ہی تم کچھ کر سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ چند دن بعد ہمیں مدرسے سے چھٹیاں ہو گئی تھی، لیکن میرا گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر جو بھی تھا مجھے گھر تو جانا ہی تھا۔ میں گھر آئی تو خاموش تھی، لیکن اس بار ابا کا رویہ بدلا ہوا لگ رہا تھا، جیسے نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ انہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو اتنے اچھے بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ آج تو ابا آپ بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے
कोई जवाब ना दिया। अम्मा से पूछा तो वो मुझे कहने लगी, समझाया है तुम्हारे बाप को, अब जब देखो लोगों की बेटियों को, उन्हें तो अपनी बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। चंद दिन घर रहकर मैं वापस आ गई, लेकिन इस बार अब्बा का रवैया अच्छा था। मेरा वहाँ से आने को भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन यह मदरसे में भी मेरा दिल लग गया था। आज रात जब वो बाहर जाने लगी तो मैं भी छुपकर उसके पीछे निकल गई और मदरसे की दूसरी तरफ से बहुत मुश्किल से निकलकर बाहर आई। वो सड़क पर मुंह ढांपे हुए चलती हुई जा रही थी। मैं भी इसके पीछे पीछे चलने लगी। आखिर वो जाती कहाँ है? अचानक से वो मौलवी के घर की तरफ चलने लगी। मैं भी चलती हुई मौलवी के घर दाखिल हो गई। आखिर मामला क्या था? मैं भी इसके पीछे घर में दाखिल हो गई। लेकिन ये देखकर तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो आम लड़की नहीं थी बल्कि मौलवी साहब की बीवी थी। वो उसकी कदमों के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। मेरी गलती थी। मैं वापस आपको छोड़कर वापस अपने बाप के पास गई थी, लेकिन अब तो मुझे आप माफ़ कर दें। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी नज़रों के सामने मत आया करें। वो रोती हुई बोल रही थी। अब मुझे समझ आई थी। मैंने वापस आकर शुक्र किया कि वो औरत सो रही है। अगले दिन मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी दोस्त कहने लगी, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? उससे मैं साइड पर ले गई और उससे पूछा, मौलवी साहब तुम्हारे शोर हैं क्या? वो मेरी बात सुनकर घबरा गई और नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जान गई हूँ। वो मुझे कहने लगी, हाँ, जब मैं छोटी थी ये मेरे कज़न थे। इनके साथ मेरा रिश्ता हो गया था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। जल्दी ही घर वालों ने मेरी शादी कर दी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन गुस्से में मुझे उन्होंने डांट दिया और मैं वापस अपने माँ बाप के पास चली गई। उन्हें कहा कि वो मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे मारते हैं, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। बात तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन उसने कहा, मैं तलाक नहीं दूंगा। बेशक आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने मुझे कह दिया था, कभी ज़िंदगी में मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैंने इल्ज़ाम ही उस पर ऐसा लगाया था। लेकिन अब मुझे दुख होता था। मैं उनकी मोहब्बत में पागल हूँ। मैं अब उनकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे बता रही थी और मौलवी साहब सुन रहे थे। वहाँ से चले गए। उसके बाद वो दोनों ठीक हो गए। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। शुक्रिया।